حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع گفتگو اسم اعظم کے حوالے سے ہے. اسم اعظم کے متلاشی ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اسم اعظم کہاں سے ملے گا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نورانی کتاب ہے جس میں ہمارے تمام وہ سوال جو آج تک ہماری زبانوں پہ آئے ہیں یا آئیں گے یا آنے والے ہیں، سب کا جواب پہلے سے اللہ نے اس میں عطا فرما دیا ہے. اسم اعظم ہے کیا چیز وہ سن لیجئے کہ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے. وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے. اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عالم کون ہوگا، عامل کون ہوگا، اللہ کی ذات کو پہچاننے والا کون ہوگا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا، جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے، ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی ہے. یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو الفاظ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پسندیدہ نام ہیں جس کو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اسم اعظم سے تشبیہ دیا ہے کہ ان اشخاص نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے، اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے. تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا. وہ 5 کلمات کون کون سے ہیں؟ وہ 5 آیتیں کہہ لیں، 5 کلمات کہہ لیں، 5 اسماء اعظم کہہ لیں، وہ کون کون سے ہیں؟ بے شمار لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ علم الاعداد کے مطابق جی وہ اسم اعظم نکالتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے زیادہ، سرکار کی سنت سے زیادہ ہم کسی کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے. جو ہم نے سمجھا، جو جانا، وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سرکار کی احادیث مبارکہ کے مطابق اسماء اعظم کون کون سے ہیں؟ پہلا اسم اعظم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بس 1 منٹ میں ہو جائے، تو جناب والا عرض ہے کہ اگر ہم نے گندم اٹھانی ہو نا تو 6 مہینے اس کا انتظار کیا کرتے ہیں. اچھی زمین ہو، اس میں بیج کھاد ڈالا جاتا ہے، ہل چلائے جاتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 پانی دیے جاتے ہیں، طوفان سے بارش سے بچایا جاتا ہے، تب جا کے بندہ سال بھر کے گندم اٹھا سکتا ہے. تو اسم اعظم بھی اس طرح نہیں آ جاتے، اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو سرکار نے فرمایا کہ پہلا اسم اعظم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور پورے معبود باطلان کا انکار ہے. یہ پہلا اسم اعظم ہے. دوسرا لہ الملک ولہ الحمد. ان کے مطلب آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی ان کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. لا الملک ولہ الحمد، اس کا
تمام یہ ملک ہے، تمام بادشاہت میرے اللہ کی ہے اور تمام تعریف بھی اللہ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ چوتھا اسم اعظم لا الہ الا اللہ، پانچواں اسم اعظم ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے۔ مطلب تمام کی تمام بادشاہت، تمام کی تمام قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اسماء اعظم جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ ایک مرتبہ پھر میں دہرائے دیتا ہوں، اگر پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سکرین پہ ہمارا نمبر دیکھیے گا، آپ کال کریں انشاءاللہ العزیز فی سبیل اللہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، مخلوق خدا کے بھلے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ پہلا اسم اعظم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرا اسم اعظم لہ الملک ولہ الحمد، تیسرا وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا لا الہ الا اللہ، اور پانچواں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ اسماء اعظم ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگی جائے، کسی بھی جائز مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس امید کو، اس خواہش کو، اس تمنا کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کعبہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔